على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بزرگ بھائیو دوستوں، یہ سورت عموماً اکثروں کو یاد ہوتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری زندگیاں کسی کی اکثر حصہ کسی کا کچھ گزر چکا ہے. ہمیں جیسے دنیا کی فکر ہوتی ہے، اگر دین کی فکر اتنی ہو جائے تو ہمارا دنیا و آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے. دنیا کے لیے جتنی ہماری محنت جدوجہد ہوتی ہے ہونی چاہیے جائز طریقے سے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دین کے لیے بھی اتنی ہی محنت اور جدوجہد ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. آخرت بنانے پر دنیا کے بننے کا وعدہ ہے، دنیا کے بن جانے پر آخرت کے بننے کا کوئی وعدہ نہیں. موٹی سی مثال ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ آدمی جب بھینس کا سودا کرتا ہے تو دودھ کا حساب دیکھتا ہے، دودھ یوں سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ دودھ کتنا دیتی ہے، اسی کے اعتبار سے اس کی قیمت لگتی ہے. دودھ کم ہوگا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، دودھ اگر زیادہ ہوگا تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. آپ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی آدمی بھینس والے سے یوں پوچھتا ہو، بھائی دودھ بتاؤ کتنا ہے اور گوبر بتاؤ کتنا ہے، یا دودھ کم ہو یا زیادہ ہو، بس گوبر کے بارے میں بتاؤ کتنا دیتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا. بھائی گوبر تو اس کے لوازمات میں سے ہے، گوبر تو جتنا اس کو دینا ہے وہ تو دے گی، اصل تو دودھ کا مسئلہ ہے. اور دودھ آپ نے دیکھا اور بھینس لے لی، گوبر آپ کو ویسی فری میں مل گیا. دنیا کی مثال بھی، دنیا کے بارے میں فرمایا الدنیا جیفہ، جو فرمایا کہ دنیا تو ایک جیفہ، جیفہ کہتے ہیں مردار کو، مری ہوئی چیز کو، بے حیثیت چیز کو. جو آدمی مر جائے، جو جانور مر جائے تو اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتا آدمی. انسان کا کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا لاڈلا ہوتا ہے، کتنا بھی محبوب ہو، آپ کا مقام گھر میں کتنا ہی زیادہ ہو، کتنے ہی لوگ اور گھر والے آپ سے محبت کرتے ہوں، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے، انسان وہ جو جسم ہے بس وہ پڑا رہ جاتا ہے، وہ پھر انہی کے اوپر جو محبوب اور جو پیار کرتے تھے بوجھ ہو جاتا ہے. تیاریاں شروع ہوتی، ادھر آدمی مرا، ادھر فون، ادھر تیاریاں، ادھر ٹائم بتاؤ بھائی کب ہوگا. سب لوگوں کو اب انتظار ہے. ایک وقت وہ تھا کہ خوشی میں اس کا انتظار تھا، آج غم میں اس کا انتظار ہے. ایک وقت وہ تھا کہ کبھی ایک انتظار کرتا اور کبھی دوسرے انتظار کرتے. آج وہ وقت ہے کہ یہ انتظار کر رہا ہے آخرت کا، یہ انتظار کر رہا ہے اپنی قبر کا، یہ انتظار کر رہا ہے اپنے حشر کا، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کی میت کی نماز کا اور اس کے دفنانے کا. یہ انسان کی حیثیت ہے. انسان بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی پہ سوار ہے اور تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے. راستے میں اچانک کوئی کیل کانٹا ٹائر میں لگا، ہوا نکلی اور فوراً جو اس کی رفتار تھی وہ دھیمی اور رفتار فوراً کم ہوئی. اب تک تو یہ گاڑی پر سوار تھا، اب گاڑی اس پر سوار ہوگی، اسے تیزی پڑے. یہ انسان کی حیثیت ہے. اس کو خبر نہیں تھی کہ میں جو تیزی سے جا رہا ہوں، اگلا پل، اگلا لمحہ اس کے لیے کیا سندیش، کیا پیغام لے کر آتا ہے. آیا کہ اس پیغام میں خوشی ہوگی یا اس پیغام میں غم ہوگی. ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بنا. انسان جب کسی ٹارگیٹ کو لے کر چلتا ہے، منزل کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ محنت اور جدوجہد کرتا ہے، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے ناداں، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے ناداں، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. جب آدمی کے سامنے منزل ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ محنت سے، جدوجہد سے، لگن سے، کوشش سے اس کی طرف بڑھتا ہے تو پھر منزل اس کی طرف آ جاتی ہے.
منزل کی طرف یہ چلا جاتا ہے اور آخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جو آدمی پیدل حج کے لیے نکلا اس کے سامنے منزل ہے اور انشاءاللہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کسی کام کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، منزل نہ ملے، ایسا کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر جس بات کو کہا ہے وہ بڑی عجیب بات ہے، اور وہ ہم نے سورت تو پڑھی ہے لیکن اس کا مطلب، اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو اتنے بے فکر ہیں دین کے حساب سے، دین کے اعتبار سے، کہ ہمیں کھانا چاہیے بہت عمدہ، پینا چاہیے بہت عمدہ، گھی کا چاہیے بہت اصلی بالکل، لباس ہمارے پاس ہونا چاہیے بہت اچھا کمپنی کا، جوتے ہمارے پاس ہونے چاہیے بہت اچھی کمپنی کے، مکان ہمارا سب سے اعلیٰ ہو، عیش ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو، اور دین کے بارے میں کبھی فکر نہیں۔ ہم نے نماز کو سنا کر الا ماشاء اللہ دیکھا ہوگا، کبھی ہم نے اللہ اکبر، جب ہم نے نماز کا ارادہ کیا ہے اور نماز کی نیت کی ہے اور پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے، تو اس کا ترجمہ سمجھ لیں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ مولوی نہیں ہیں، موقع نہیں ہے، اپنے بچوں کو بنائیں، دین کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں عالم مفتی بنائیں، وہ اس قرآن کریم کو پڑھ کر ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو بتائیں، لیکن مفہوم تو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اگر کسانوں کو سمجھانے کے واسطے آ جائے تو بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں کہ بھائی کون کون سی دوائی بتا رہا ہے، کھاد کون سا کس ٹائم لگنا ہے، کون سا بیج کس کمپنی کا ہے جس کی جڑت زیادہ ہوگی، ہماری چونکہ کوشش رہتی ہے۔ تو ہر کاروباری اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے، پورا دماغ لگا رہا ہے۔ دین پر ہمارا دماغ اگر نہیں لگا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دین پر آپ کا دماغ کیسے لگے گا؟ دین پر آپ کا دماغ ایسے لگے گا کہ آپ کو 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 50-60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ کو اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں پتہ، اللہ اکبر کا مطلب نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہے چلو سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا مطلب ہے، جب ہم نے نیت کری سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، جب آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں گے، نماز کا مطلب آپ کو یاد ہوگا، نماز کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، تو نماز پڑھنے میں مزہ ہی الگ آئے گا۔ اگر دعا مانگی جائے اور عربی میں دعا مانگتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آمین کہنا ہے یا بے شک کہنا ہے، اور اگر اردو میں مانگیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ ایک دم کہیں گے زور سے آمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، آمین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ تو اردو میں کہا آپ سمجھ گئے، اور آپ کا دل دعا کے اندر اور اللہ سے لو لگانے کے اندر منہمک ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب نماز میں روز نماز پڑھتے ہوئے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آج تک پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ اگر رسم بن کے رہ گئی تو فرض ہمارے ذمے سے ادا ہوگا۔ پھر وہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فحشات اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ 60 سال میں روکا نہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ آپ مزاج بن چکا ہے۔ اور آج تاجر جھوٹ بول کر مال بیچنا فخر سمجھتا ہے، ہنر سمجھتا ہے، دھوکہ دے کر مال کو بیچنا یہ اپنا ہنر سمجھتا ہے، پیسہ زیادہ کما لینا ہنر سمجھتا ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ اس کی روزی جو حلال طریقے سے ملنے والی تھی اس کو حرام ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے پھر گزارش ہے، والعصر کا ترجمہ تو ہم بس ہو گیا، ٹائم ہی ہو گیا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نماز کو سیکھیں، نماز کو سمجھیں، نماز کے مطلب تراجم کو آپ اپنے علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے اتنا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ جس دن آپ سیکھ جائیں گے اور سیکھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا ذوق ہی الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صلاح فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔